السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا صادق يا صابر، مدد يا مشايخ دستور مولانا شيخ الله فاز حسن شيخ محمد الله مدد طریقاتنا والصحبة والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیاء. صدق اللہ العظیم. اللہ عز و جل نے ہر چیز خوبصورتی سے بنائی ہے. اس نے یہ دنیاوی زندگی بھی خوبصورتی سے بنائی ہے. اس زندگی میں ہر چیز کا جوڑ ہے. یہاں دن اور رات ہیں، کالا اور سفید ہے، ظلم اور انصاف ہے. اس لیے دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مثال یا مقابل ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. کیونکہ اس امتحان کی دنیا میں اس لیے یہاں شیطان ہے اور فرشتے بھی ہیں، یہاں مومن ہیں اور کافر بھی ہیں. اس لیے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی جوڑی دار ہے. کوئی بھی چیز اکیلی نہیں ہے. اللہ عز و جل ہی اکیلا ہے. وہی ہر چیز کا مالک ہے. اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ مثل. حاشا، باقی سب انسان ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مخالف ہوتا ہی ہے. جو ایک جیسے ہیں وہ ایک ساتھ ہوں گے، جو مخالف ہیں وہ مخالفوں کے ساتھ ہوں گے. مومن نبیوں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے. ان کے مخالف کون ہے؟ شیطان. شیطان شیطانوں کے ساتھ ہوں گے. جو اس کے راستے پر چلیں گے وہ اسی کے ساتھ ہوں گے. تو یہ اللہ عز و جل کی مرضی ہے اس دنیا میں، یہی اس کی مرضی ہے. کچھ نادان لوگ کہتے ہیں اگر میں کچھ کر پاتا. بہت سے لوگ بنا سوچے سمجھے باتیں کرتے ہیں. میں کسی غریب کو نہیں چھوڑتا، کسی کافر کو نہیں چھوڑتا، میں یہ کرتا وہ کرتا. کبھی کبھی لوگ ایسی بیہودی باتیں کرتے ہیں کہ انجانے میں اللہ سے مخالفت کر بیٹھتے ہیں. حاشا، آپ کو جو معلوم ہے اللہ نے ہی سکھایا ہے. کیا اللہ نہیں جانتا؟ اسے سب کو مومن بنانا چاہیے تھا، صرف مسلمان بنانا چاہیے تھا، سب کو اچھا بنانا چاہیے تھا. اللہ عز و جل کی حکمت ہے کہ ہر چیز کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس لیے اس دنیا میں انسان کو، جیسے کہ ہم بار بار کہتے ہیں، ہم اسے مختلف انداز میں بھی کہتے ہیں، مگر سب سے اہم بات ہے رضا، یعنی اللہ سے راضی رہنا. اللہ سے، اپنے حالات سے، اپنے گزارے ہوئے دنوں سے راضی رہنا. بس یہی اصل بات ہے. اللہ نے آپ کو ہر نعمت عطا کی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، راضی رہیں اور اسی کی اطاعت کریں. اللہ عز و جل نے جو نعمتیں آپ کو ادا کی ہیں ان کا شکر ادا کریں. آپ کو کسی چیز پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، ان کا ایک رب ہے اللہ عز و جل.
اگر وہ صبر کریں گے تو اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا، اور اگر وہ صبر نہیں کریں گے تو ان کی تکلیف بیکار جائے گی۔ اس لیے جیسا کہ ہم نے کہا، اس دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مخالف چیز ہے۔ بھلائی کی طرف رہیں، روشنی کی طرف رہیں، اندھیرے کی طرف مت جائیں، ظالموں کے ساتھ مت رہیں، کافروں کے ساتھ مت رہیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں جو روشنی والے ہیں، برے لوگوں سے دور رہیں۔ بس یہی بات ہے۔ اگر رات نہ ہوتی تو دن کی پہچان نہ ہوتی۔ جنت میں نہ گرمی ہے نہ دن، جنت الگ ہے اور دنیا الگ۔ یہ دنیا کی حالت ہے، انسان کو اسے جاننا چاہیے۔ اگر میں ہوتا تو میں یہ کرتا، وہ کرتا۔ اس کی سب سے اچھی مثال ہے حضرت مرکز افندی۔ ان کے شیخ نے فرمایا، میں اپنے مریدوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ انہیں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، ہر شخص ایک کاغذ پر لکھے، اگر پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ کیا کرے گا؟ سب نے لکھا، میں کسی ظالم کو نہیں چھوڑوں گا، بیماری ختم کر دیتا، ہر برائی مٹا دیتا، یہ کرتا، وہ کرتا۔ ہر کسی نے مختلف باتیں لکھی۔ انہوں نے مرکز افندی سے پوچھا، آپ کیا کرتے؟ اسی لیے ان کا نام مرکز افندی پڑا۔ انہوں نے فرمایا، میں ہر چیز کو اس کے مرکز یعنی اس کے مقام پر چھوڑ دیتا۔ میں اسے ویسے ہی چھوڑ دیتا جیسے اللہ نے طے کیا ہے۔ اللہ کا حکم سب سے بہتر ہے، مجھے اس کی کسی تدبیر پر اعتراض نہیں ہے۔ سچا مومن وہی ہوتا ہے جو دل میں راضی اور مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا راضی رہنے والا بنا دے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ سے راضی نہیں ہوتے۔ ہاشا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جتنا چاہے ناراض رہیں، نقصان تو ان کا ہی ہے۔ جو لوگ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس نہ تواضع ہے نہ عقل۔ وہ چاہے جتنے پڑھے لکھے اور تہذیب والے ہوں، سب شورگل ہی ہے۔ ان کی تہذیب بس ایک آواز ہے۔ اللہ عز و جل کی مخالفت کرنے والوں کے لیے یہ سب کچھ بیکار ہے۔ ہمیں ان کے لیے افسوس کرنا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ ہیں اور گھمنڈ کرتے ہیں۔ ان سے کہیں زیادہ طاقتور لوگ اللہ کی مخالفت کر چکے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہو چکے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔